ایمان اور اسلام کی محافظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، دعاؤں کی استجابت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہوں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ملت تشیع کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی ناکامی و نامرادی کے لیے، ملت تشیع کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، دشمنان تشیع کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحومین کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم، مشیتہم وموالیہم اجمعین،
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. بلندتر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت، پوری طاقت سے بولو حسینیت. اپنے اپنے عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. قرآن و آل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرأت سے جواب دو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. یزیدیت، 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 یزیدیت. بلندتر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر علی کی محبت عطا کی ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ مجادلہ ہے اور اس کی 11 نمبر آیت ہے. اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. شیعان حیدر کرار اگر غور کرو تو یہ لطف الہی ہے ہم شیعوں پر، یہ عطائے پروردگار ہے ہم محبین اہل بیت پر کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں دیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا. اور یہ یاد رکھنا، اقتدار، پیسہ، دولت، حکومت لوگوں کے پاس رہا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر. اور آج بھی جب دنیا علم کی متلاشی ہوتی ہے، اب جا کر تاریخ ڈھونڈیے، آج تک میرے علی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے وقت دو تاکہ تمہارے مسئلے کا جواب دوں. کبھی میرے علی نے نہیں کہا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ ہو گیا ہوتا. لیکن تاریخ شاہد ہے، لوگوں کے ہادیوں کو کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا. اور یاد رکھیے گا، مجھے اس سے سروکار نہیں جو آج کل ماحول چل رہا ہے اور جس ماحول کو ایک خاص انداز میں بنایا جا رہا ہے. ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، گالی دینا ہمارے مذہب میں فسق ہے اور فسق حرام ہے. گالی دینا شیعہ مذہب میں حرام ہے. ہم تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی گالی نہیں دیتے. گالی دینا اور ہے، مذہب کی حقیقت کو بیان کرنا اور ہے. نہیں تسی تھکے بیٹھے ہو، میرا خیال ہے ڈھیر سارے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو تاکہ میں ایک میسج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. گالی دینا اور ہے، لیکن کسی کی حقیقت، کسی کی شخصیت، کسی کا کردار، کسی کی سیرت کو بیان کرنا یہ گالی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
چاہیے ذہنوں کے دریچے کھولیے، ذرا تحقیق کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، تلاش کی جستجو پیدا کیجئے، سیکھنے والے بنیے، نظریہ رکھنے والے بنیے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ آپ نے علی ولی اللہ کہا تو ہم پرچہ دے دیں گے، آپ نے اذان دی تو ہم پرچہ دے دیں گے، آپ نے کلمہ پڑھا تو ہم پرچہ دے دیں گے، آپ نے مجلس کرائی تو ہم پرچہ دے دیں گے، آپ نے لعنت کی یزید پہ تو ہم پرچہ دے دیں گے۔ تو خدا کے لیے بھائی عقل کے عقل کا سے بات کرو، پرچہ دے دو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہم مر جائیں گے، ہمیں زندان میں ڈال دو گے، ہمیں پھانسی لٹکا دو گے۔ کیا تم ہمارے میثم کو بھول گئے؟ کیا تم ہمارے عمار یاسر کو بھول گئے؟ کیا تم ہمارے مقداد کو بھول گئے؟ تو یاد رکھنا یہ نادانی کی باتیں ہیں، اب ان ملاؤں کو سمجھنا چاہیے۔ علم کی بات ہے تو علم کی ٹیبل پہ آ جاؤ، تم اپنی دلیلیں لاؤ، ہم اپنی دلیلیں لائیں گے، ہمارے سامنے تو قرآن گواہ ہے۔ یاد رکھنا ہم لڑنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے لڑتا ہے تو پھر ہم بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ڈٹ جانے والے ہیں۔ یہ تمہیں بھی پتا ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یکم ربیع الاول سے پہلے ذرا اپنے ہوش کو ٹھکانے لے آؤ اور اپنی باتوں کو سمجھو۔ اور یاد رکھنا ایسے دل نہ ہمارا پہلے کچھ بگاڑ سکے ہیں نہ آج کچھ بگاڑ سکیں گے۔ اور یاد رکھنا ڈنڈا وہی اٹھاتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، ڈنڈا وہی اٹھاتا ہے جو بے علم ہوتا ہے۔ مکتب تشیع، مکتب شیعہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ علم سے بات پہلے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈنڈا اٹھا کے لے آئے تو پھر یاد رکھنا تمہارا ڈنڈا کہاں جائے گا یہ تم بھی بہتر جانتے ہو اور یہ ہم بھی بہتر جانتے ہیں۔ نہ تم ہمارا پہلے کچھ بگاڑ سکے تھے نہ تم ہمارا آج کچھ بگاڑ سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے زندگی بھی حسین کی امانت رکھ دی ہے، موت بھی حسین کی امانت رکھ دی ہے۔ تمہارے ہاں نظریہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جینا بھی سعادت ہے اگر حسین کے لیے ہو، مرنا بھی سعادت ہے اگر حسین ابن علی۔ یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو بزرگوں؟ اور جاؤ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ لو۔ یہ کہا جاتا ہے، اور آج میں نے شاید یہ جملہ محرم میں کہا ہے یا کسی مجلس میں آپ کسی منبرگاہ میں کہا ہے، یہ کلکھن لگایا جاتا ہے جناب پتہ نہیں شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، علی جو فلاں کے ساتھ بیٹھے، علی جو فلاں کے ساتھ بیٹھے، علی جو فلاں کے ساتھ بیٹھے۔ ہاں علی فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ علی اس کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے تو علی بیٹھے۔ یاد رکھنا میں سید ہوں، طالب علم ہوں اور پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، علی جس کے ساتھ بھی بیٹھا ہے، علی کا بیٹھنا علی کی مجبوری نہیں تھی، لوگوں کی مجبوری تھی۔ لوگ مجبور تھے کہ علی ان کے پاس بیٹھتا، لوگوں کی مجبوری تھی کہ علی ان کے پاس بیٹھتا۔ اور یاد رکھنا اگر علی نے بیٹھ کر شریعت کے کسی مسئلے کو سلجھایا ہے اور دین کی کسی لائن کو سیدھا کیا ہے اور کسی بھولنے والے کو محمد کی شریعت کا صحیح مسئلہ یاد دلایا ہے تو وہ اس لیے دلایا ہے کہ لوگ تھے دنیا کے پجاری، علی تھا محافظ دین، اور محافظ دین وہی ہوتا ہے جہاں خرابی دیکھتا ہے وہیں پر اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ تو ہمارے ائمہ کا شیوا رہا ہے، ہر دور کے اندر علی نے فلاں فلاں کی مدد کی تو مانو نا، جب تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا چلو، دوسری خلافت کا زمانہ تھا نا، مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے چلا، علی بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ ایک راستے میں پڑاؤ کیا گیا، ٹھہرا قافلہ، مسلمان عورتوں کے خیمے لگ گئے، مردوں کے خیمے لگ گئے۔ ایک نوجوان اٹھا عورتوں کے خیموں کی طرف چلا گیا، تاکہ جھانکی کرنے لگا خلافت کون سی ہے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے۔ علی نے دیکھا، علی نے تھپڑ مار دیا، وہ چیختا ہوا خلیفہ کی خدمت میں آ گیا، حضرت خلیفہ آپ ہے اور علی نے مجھے مارا ہے۔ وہ آگے آگے آیا، پیچھے پیچھے میرے علی بھی آ گئے۔ اب خلیفہ کہنے توجہ رہے، خلیفہ کہنے لگے یا علی آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ ہاں بالکل مارا ہے۔ علی کیوں مارا ہے؟ کہ
یہ مسلمان عورتوں کے خیام میں تانکا جھانکی کر رہا تھا۔ خلیفہ منبر سے اترا، دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مار کے کہنے لگا اے بدبخت، اس کی شکایت لے کر آیا ہے جس کے بارے میں عمر کا یہ نظریہ ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مار دیا۔ یہ یاد رکھنا مومنین، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، ایک مثالیں نہیں۔ جس حاکم کو اٹھا لو، جس بادشاہ کو اٹھا لو، جس بڑے بڑے بادشاہ کو اٹھا لو، تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، جب بھی علم کی ضرورت پڑی ہے، پہلی خلافت کا دور ہو، دوسری خلافت کا دور ہو، تیسری خلافت کا دور ہو، یا ملوکیت کا دور ہو، بنو امیہ کے بادشاہ ہو یا بنو عباس کے بادشاہ ہو، تاریخیں گواہ ہے، تاریخیں جانتی ہے کہ جب بھی علم کی ضرورت پڑی ہے، دروازہ وہی کھٹکھٹایا گیا ہے جس کو اللہ علم کا دروازہ بنا گیا تھا۔ لوگوں سے تو اتنا ہی ہو سکا ہے، بجائے اس کے کہ اس دروازے کے پاس آتے اور اپنے علم کی پیاس کو بجھاتے، کوئی کھڑکیاں بنانے لگ گیا، کوئی چھت بنانے لگ گیا، کوئی میرا خیال ہے تھکے بیٹھے ہوئے بھائی، کوئی روشن دان بنانے لگ گیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم نے علم کے دروازے کے پاس سے ہی گزر کے جانا ہے اور شہر علم کے پاس جانا ہے۔ ہر دور کے اندر امام زین العابدین سے لے کر امام علی رضا علیہ السلام تک، اور امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ہر دور کے ہر مسلمان بادشاہ کی اگر مدد کی ہے تو آل محمد نے مدد کی ہے۔ اور میرا بھائی یہ تو نمک حرامی نہیں ہے کہ مدد بھی لے لو اور بھول بھی جاؤ۔ کیا یہ نمک حرامی نہیں ہے کہ مدد بھی لے لو اور بھول بھی جاؤ؟ آج میرا دل چاہتا ہے، میں اس ٹاپک پہ نہیں بہت پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، ولایت پڑھی، عزاداری پڑھی ہے، بڑی جذباتی باتیں بھی کی ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کو میں اپنے ایک امام کا سفر سنانا چاہتا ہوں جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے، جس کا لقب اللہ نے رضا بنایا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ آپ نعرے مارے نہ مارے، میں نعروں سے بے نیاز مجلس پڑھتا ہوں۔ ماریں گے تو اپنے لیے ماریں گے، نہیں ماریں گے تو چپ کر کے سنتے چلے آؤ۔ میرا اور تیرا 8واں امام ہے، اور مومنین یاد رکھنا یہ عام امام نہیں ہے، امام علی رضا ان ائمہ کی فہرست کے اندر وہ عظیم امام ہے۔ 15 شوال یا بعض روایت 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ 11 ذیقعدہ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد امام علی رضا کا روز ولادت ہے۔ جب امام صادق شہید ہوئے تو امام رضا دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، لیکن امام صادق نے جاتے جاتے یہ جملہ کہا، کاش میری آنکھ اس چہرے کو دیکھ جاتی جو ہم میں عالم آل محمد ہے۔ پتہ نہیں ہم سوئے بیٹھے ہیں نا، عادی نہیں ہے نا ہم لوگ ان باتوں کے۔ کاش، کس نے کہا؟ امام صادق نے کہا، کاش میری آنکھ اس چہرے کو دیکھ جاتی جو ہم میں عالم آل محمد ہے۔ اور مومنین ذرا خیال کرنا، خان مسلمان والوں، ان پڑھ گھر میں پیدا ہو کر عالم بننا اور ہے، ہاں بے پڑھوں میں پیدا ہو کر پڑھ جانا اور ہے، ان پڑھوں میں پیدا ہو کر عالم بننا اور ہے۔ جس گھر میں شہر علم مصطفیٰ ہو، باب علم مرتضیٰ ہو، حسن مجتبیٰ ہو، حسین شہید کربلا ہو، جہاں پر صحیفہ سجادیہ کو بیان کرنے والا زین العبا ہو، جہاں علم کا چشمہ باقر العلوم ہو، جہاں فقہ آل بیت کا روشن ستارہ جعفر صادق ہو، جہاں موسیٰ کاظم جیسا بابا ہو، اس گھر میں پیدا ہو کر عالم آل محمد کا لقب پانے کا اعزاز اللہ نے میرے 8ویں امام کو عطا فرمایا۔ میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں کو؟ تھوڑا میرے ساتھ سفر کرنا، میں بڑی جلدی بات کو سمیٹ جاؤں گا۔ تو یاد رکھنا شیعہ، اللہ نے تمہیں عالم امام عطا کیے ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر، آج تیرے پاس علم ہے، کیوں یہ ملا نہیں سمجھتا ہے؟ آج اگر عقیدہ صحیح ہے، صدقہ بارہ کا ہے، عمل صحیح ہے، صدقہ بارہ کا ہے، قرآن ہے، صدقہ بارہ کا ہے، توحید ہے، صدقہ بارہ کا ہے، رسالت کی باتیں ہیں، صدقہ بارہ کا ہے، نبیوں کے تذکرے
تذکرے ہیں صدقہ بارہ کا ہے، آدم کا ذکر ہے صدقہ بارہ کا ہے، نوح کا تذکرہ ہے صدقہ بارہ کا ہے، ابراہیم کا ذکر ہے صدقہ بارہ کا ہے، شعیب کا ذکر ہے صدقہ بارہ کا ہے، آیتیں بچی ہیں صدقہ بارہ کا ہے، تفسیر سلامت ہے صدقہ بارہ کا ہے، حدیثیں موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا شیعوں میں تمہیں بار بار متوجہ کر رہا ہوں، لوگوں کو فیکٹریاں لگانی پڑی ہے حدیثوں کی، لوگوں کو فیکٹریاں لگانی پڑی ہے، ملازم رکھنے پڑے ہیں، یہ تجھ پر اللہ کا کرم ہے، میرے سے لے کر تیرے سائی ہے، امین ہاتھوں سے ہو امین لوگوں سے ہو کر آئی ہے۔ دور محمد کا تھا، حدیث سلیمان نے دی ہے، دور علی کا تھا، حدیث ابو ذر نے دی ہے، دور حسین کا تھا، حدیث حبیب نے دی ہے، دور زین العابدین کا تھا، حدیث ابو بصیر نے دی ہے، دور محمد باقر کا تھا، حدیث زرارہ بن عیون نے دی ہے، دور جعفر صادق کا تھا، حدیث حشام جیسے لائق شاگرد نے دی ہے، ابان بن تغلب نے دی ہے، ابو بصیر نے دی ہے، محمد ابن مسلم ثقفی نے دی ہے، اور شیعان حیدر قرار، یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ معمولی نام نہیں ہے، تاریخ جا کر پڑھنا۔ آج جو تم شیعوں کے پاس حلال اور حرام کا سبق ہے، نیکی اور پاکی کا سبق ہے، غسل ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، اذان کا وقت یہ ہے، نماز کا وقت یہ ہے، سجدے کا سلیقہ یہ ہے، قیام تجارت کا طریقہ یہ ہے، میراث کا طریقہ یہ ہے، نکاح کا طریقہ یہ ہے، طلاق کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ ایسے واجب ہے، خمس ایسے واجب ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ اہل بیت کے ان شیعوں کا کمال ہے۔ کوئی 40,000 حدیثوں کا حافظ تھا، کوئی 30,000 حدیثوں کا حافظ تھا، کوئی 46,000 حدیثوں کا حافظ تھا، اور اتنے امین شیعہ تھے کہ محمد باقر کہتے تھے زرارہ میرے جد کا ممبر مسجد نبوی میں پڑا ہے، اس پہ جا کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کو آل محمد کی فقہ سناؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو۔ تھکے دنے میں بیٹھے یا علی یا علی، تھکے دنے میں بیٹھے بھائی، سارے میدار بیٹھے ہو تو ان شیعوں کی عظمت پہ پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ہاں جی گل لگے شروع کی تھی کیا یہ تھا کہ ہو بھائی، تو اسی ہسٹری کے اندر اور اسی پاکیزہ سلسلے کے اندر اللہ نے مجھے اور تجھے ایسا امام عطا کیا ہے جس کا نام علی ہے، لقب رضا ہے۔ ذرا ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں ابھی۔ میرے معصوم نبی نے فرمایا میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین پہ دفن ہوگا، اور کہا جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، اگر وہ میرے 8ویں کی زیارت کے لیے نہ گیا وہ ملعون بن کے مر سکتا ہے، میرا امتی بن کے نہیں مر سکتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں چھوڑو دنیا کے شغل، یہ بچوں کی شادی ہوتی ہے نا، ہنی مون پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ سنگاپور جا رہے ہیں، نشاپور جا رہے ہیں، سنگاپور جا رہے ہیں، ملیشیا جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، چھڈو ان گندگیوں کو، مسجد چلے جاؤ، دل کا سکون بھی ملے گا، اولاد کا سکون بھی ملے گا، عزت کا سکون بھی ملے گا، غیرت کا سکون بھی ملے گا، شریعت کا سکون بھی ملے گا۔ علی یا علی، میری گل سمجھ آتی بھی ہے میرے دوستو؟ میرا 8واں امام نام کیا ہے بولو سارے؟ علی، مل کے نام بولو 8ویں امام کا نام کیا ہے؟ دیکھو کیا کمال ہے میرے اللہ کا، 14 معصوموں میں 4 کو محمد بنایا، 4 کو علی بنایا ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، ایک محمد مصطفیٰ ہے، ایک محمد باقر ہے، ایک محمد تقی ہے، ایک محمد مہدی ہے، اور 4 کو ہی علی بنایا ہے۔ ایک ابو طالب کا علی بنایا ہے، ایک حسین کا علی بنایا ہے، ایک موسیٰ کاظم کا علی بنایا ہے، ایک محمد تقی کا علی بنایا، 4 علی
بنائے ہیں اور 4 کو محمد بنایا ہے۔ 4 علی میں سے ایک علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نام علی ہے، لقب مل کے بولو، نام علی ہے، لقب پوری طاقت سے بولو، نام علی ہے اور لقب رضا ہے۔ یہ میرا کون سا امام ہے؟ یاد رکھنا، یہاں میرے بچوں کو یہ ہسٹری پوچھی جاتی ہے۔ مامون کے ولی عہد بنے تھے، اس کے زمانے میں وہ امام کو لے گیا تھا۔ یاد رکھنا، کیا امام اس کی گندی حکومت کا حصہ بنے تھے؟ کیا امام اس کے گندی فکر کا حصہ بنے تھے؟ نہیں، اس نے امام کو مجبور کیا تھا، شیعوں کی بقا کے لیے، اپنے خاندان کی بقا کے لیے، تشیعوں کی بقا کے لیے امام نے ظاہراً اس کی اس بات کو قبول کیا، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی تھی، مامون تیری حکومت میں علی رضا کوئی دخل نہیں دے گا، اس لیے کہ حکومت کی بنیاد ظلم پر ہے اور امام ظالم کے ظلم کا حصہ نہیں بنتا ہے، امام ظالم کے ظلم کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ امام چل پڑے، کہاں سے؟ مدینہ سے۔ سفر کی آغاز مدینہ ہے، سفر کی انتہا خراسان ہے۔ بس آؤ ذرا بیچ کا سفر تمہیں سناتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ مدینے سے زہرا کا لال چلا ہے، نشا پور کا ایک مومن ہے جو کہتے ہیں یہ کتاب ہے فارسی کی جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی کی ہے زندگانی امام علی رضا اور اردو میں بھی اس کا نام وہی ہے، آپ کو مل جائے گی رضا بک سینٹر سے یا کسی اور بک سینٹر سے۔ تو اس کتاب کے اندر صاحب کتاب لکھتا ہے بادشاہ نے سواریاں بھیجی، اس کے اپنے انداز تھا، امام مدینہ سے نکلے، نشاپور کا ایک مومن ہے، کہتا ہے میں نے عالم خواب میں عجب منظر دیکھا کہ خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور کہاں پر زیارت ہوئی کہ مسجد نبوی ہے اور رسول اللہ بیٹھے ہیں اور رسول کے سامنے کھجوروں کا ایک تخت پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ کا ہاتھ چومتے ہیں، سلام اور سلام کے جواب کے بعد ہر آنے والے کو زہرا کا بابا ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے عالم خواب میں، یہ خواب میری طرف توجہ رکھنا بھائی، عالم خواب میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں گیا، سلام کیا، جواب پایا، دست بوسی کی، رسول نے ایک مٹھی کھجوروں کی اٹھائی میرے ہاتھ پہ رکھی، میں نے جب کھولا دانوں کو گنا تو کل 18 دانے تھے، کہتے ہیں فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ اب ہوتا ہے انسان کئی کلابیں ملاتا ہے، پتہ نہیں میرے 18 دن باقی رہ گئے ہیں، پتہ نہیں 18 ہر ہفتے جینا ہے، پتہ نہیں 18 نیکیاں ملیں گی، پتہ نہیں 18 کی عدد میں مجھے کوئی سونا چاندی ملنے لگا ہے۔ کہنے لگا بس اسی عام مخمسے کے اندر میرا وقت گزر رہا تھا کہ امام کے لیے ایک اعلان نشاپور کے اندر ہوا کہ آؤ لوگوں، نشاپور کی جامع مسجد میں رسول کا ایک بیٹا آ رہا ہے، نام علی ہے، لقب رضا ہے۔ کہتے ہیں چوک در چوک، توجہ سے سنتے ہو، چوک در چوک لوگ چلنے لگے، میں بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں مسجد، توجہ رہے، جب میں مسجد کے اندر میں نے قدم رکھا مجھے رسول کا خواب یاد آ گیا، جیسے رسول خواب میں نظر آئے تھے ایسے رسول کا بیٹا سامنے نظر آ گیا، جیسے رسول اللہ کے سامنے عالم خواب میں کھجوروں کا دشت پڑا تھا ایسے علی رضا کے سامنے بھی کھجوروں کا دشت پڑا تھا۔ لوگ بڑھتے جاتے، سلام کرتے، جواب پاتے، دستبوسی کرتے، ہر آنے والے کو امام ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی عطا کرتے۔ توجہ، کہنے لگا میں بھی پہنچا، امام کا ہاتھ چوما، سلام اور سلام کے جواب کے بعد امام نے ایک مٹھی کھجوروں کی بھری میرے ہاتھ پہ رکھی، کہا جب میں نے ہاتھ کھولا دانوں کو گنا تو کل 18 دانے تھے۔ میں نے کہا زہرا کا لال، محمد کا نواسا، کچھ اور بھی عطا کر دو، اور مسکرا کے کہا اگر میرے نانے محمد نے تمہیں خواب میں اور دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ ایک اور کتاب لکھی گئی، امام اور نبی کا ہاتھ عدل میں برابر ہوتا ہے۔ ابراہیم تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ شیعہ علی کو پیغمبر سے ہٹ کر باقی سب پہ افضل سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بعد مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ علی سب سے بلند ہے، علی سب سے برتر ہے، اور یہ عقیدہ میرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی نفس پیغمبر ہے، اور جو نفس پیغمبر ہوتا ہے وہ تبھی نفس پیغمبر بن سکتا ہے جب وہ سب پہ فضیلت
فضیلت رکھتا ہے، جب وہ سب پہ عظمت رکھتا ہے. اور اس کا جواب بھی میں تجھے دیے دیتا ہوں. پہلی خلافت کا زمانہ تھا. توجہ رکھیے گا، ایران کے علماء نے کتاب لکھی علی در نظر خلفاء، یعنی تینوں خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں علی کا کردار کیا رہا ہے، علی کا انداز کیا رہا. تھکے تو نہیں بیٹھے، میری گلیں چنگیاں لگ رہی ہیں. علی کا انداز کیا رہا ہے کہ پہلی خلافت کا دور تھا. رسول کی رحلت کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک عرابی، ایک بدو آ جاتا ہے اور آقا کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. لوگ کہنے لگے رسول کی تو رحلت ہو گئی، رسول تو دنیا سے چلے گئے. تو کہنے لگا مجھے جانشین رسول سے ملا دیجئے. اب پہلی خلافت ہے اور خلیفہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آ جاتا ہے دربار میں اور کہتا ہے حضرت آپ خلیفہ رسول ہیں. وہ کہنے لگے ہاں میں ہوں. جب میں پچھلی بار آیا تھا، توجہ رکھنا، کیسے کیسے اقدام میرا محمد کر کے گیا ہے. ابھی بھی نہ سمجھو، ابھی بھی تمہیں حق کا پتہ نہ چلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. پھر گناہوں کی معافی مانگو جو تمہیں حق پرست نہیں بننے دے رہے. توجہ رہے. تو پہلے خلیفہ کے پاس وہ بدو کیا کہنے لگا، جب میں پچھلے سال آیا تھا تو رسول نے مجھے ایک کھجوروں کا گڈو دیا تھا، ایک کھجوروں کا بورا یا کچھ کھجوریں دی تھی. تو کہا رسول نے کہا تھا اگلی بار آنا پھر میں تمہیں دوں گا. پتہ نہیں تو انو گرمی لگی ہے. اگلی بار آنا پھر میں تمہیں دوں گا. میں حضور آیا ہوں، رسول تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب آپ مجھے وہ کھجوریں عطا کر دیں، اس لیے کہ آپ خلیفہ مصطفیٰ ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، دو غلاموں کو بھیجا. ایک کو بھیجا کھجوریں لے آ، ایک کو بھیجا علی کو بلا لا. نہیں، تھوڑا تھوڑا بیدار ہونا. ایک کو بھیجا کھجوریں لے آ، ایک کو بھیجا علی کو بلا لا. ادھر علی آ گئے، ادھر کھجوریں آ گئی. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے یا علی اس عرابی کو کھجوریں دو. وہ عرابی کہتے ہیں حضرت ٹھہرو، کھجوریں بعد میں لوں گا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو. خلیفہ آپ ہیں، کھجوریں ان سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ خلیفہ آپ ہیں، کھجوریں ان سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ جب تک نہیں جاگو گے میں جملہ کہتا رہوں گا. خلیفہ آپ ہیں، کھجوریں ان سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم نے جو کہا تھا کہ رسول نے کہا تھا میں دوں گا، میں خلیفہ ہوں، یہ نفس مصطفیٰ ہے. خلیفہ اور ہوتا ہے نفس مصطفیٰ. یا رسول اللہ، رہنے میں بیٹھے آگے چلوں یا بات چھوڑ دو؟ جب تک سنوں گے میں سنوں گا، نہیں مجھے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک دیکھوں گا کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں میں پڑھتا رہوں گا چاہے مغرب کے قریب تک چلے جائیں. اور جب آپ کا ساتھ ٹوٹے گا تو پھر میری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. توجہ رکھنا، امام آ گئے اور آج زمانہ بدل چکا ہے. اور جوانوں غور کرنا اور کلمہ کو غور کرنا، آج زمانہ بدل چکا ہے. ایک زمانہ کیا تھا جب ایک کاغذ، ایک قلم مانگا گیا، نہ دیا گیا. آج زمانہ بدلا، ایک علی رضا ہے، 25,000 حدیثوں کے راوی ہیں، ہاتھوں میں قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور امام کی سواری کو روک کے کہہ رہے ہیں رسول کا بیٹا چہرہ دکھا کر زیارت محمد کا شوق پورا کیا، کوئی حدیث ہی سنا دو تاکہ پتہ چلے کہ محمد شہر علم کیسا تھا. امام نے سر اقدس کو نکالا. توجہ رہے میرے بھائی، ایک سر اقدس کا فرمانے کو نہیں شک کرو. سنو جو حدیث میں تمہیں سنانے لگا، سنو اور کرو. یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنا. اس حدیث کے سلسلہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متن حدیث، ایک ہوتا ہے سند حدیث. تک کے بنے ہوئے بیٹھے ہو. ایک ہوتا ہے متن حدیث، ایک ہوتا ہے سند حدیث. انا مدینۃ العلم وعلی بابو، یہ متن حدیث. کہاں کہاں سے یہ روایت ہو کے آئی، راوی کون کون ہے، یہ سند حدیث. سند کی بات کروں، متن کی نہیں. امام نے فرمایا شکر والو، یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سے سنی. فرمایا میں علی رضا نے اس حدیث کو موسیٰ بن جعفر سے سنا، انہوں نے جعفر بن محمد سے سنا، انہوں نے محمد بن علی سے سنا، انہوں نے علی بن حسین سے سنا، انہوں نے حسین بن علی سے
سے سنا, انہوں نے علی ابن ابی طالب سے سنا, انہوں نے پیغمبر خدا سے سنا. پیغمبر تک جبریل لایا, جبریل تک لوح لائی, لوح تک اللہ نے پہنچایا. اور اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب, یعنی سونے کی زنجیر. ایک راوی بھی غیر معصوم, اور جاگنا شروع, ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کس کے امام ہیں؟ اہل سنت کے. 4 امام ہیں, یہ بھی میں بتاؤں گا. امام ابو حنیفہ 1, امام مالک 2, امام شافعی 3 اور امام احمد بن حنبل 4. سید عقیل الغروی خدا انہیں سلامتی عطا فرمائے, کراچی کے عشرے میں اس سال ایک جملہ پڑھا تھا. امام احمد بن حنبل کے یہ 2 باتیں سننا. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے بابا امام احمد بن حنبل سے کہا کہ بابا, رسول اللہ کے اصحاب میں سے ترتیب کے ساتھ فضیلت کس کس کی زیادہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہے. اور امام احمد چپ ہو گیا. اب بیٹا کہنے لگا بابا تو علی کہاں گئے؟ کہا بیٹا تم نے اصحاب پیغمبر پوچھے ہیں, علی صحابی نہیں, علی نفس پیغمبر ہے. اللہ لنگر کھاتا ہے, نظر تو کوئی نہیں آتا. لنگر ماشاءاللہ نظر بھی آنا چاہیے نا. مل کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. تو میرے بھائیو ذرا توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر. امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول پڑھنے لگا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کیا کہ شیعہ نہیں ہے, اور خدا کے لیے تاریخ میں نو میں مجرم ہوں, جب بلاؤگے میں چلا آؤں گا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں کوئی پاگل اور مجنون ہو اور ڈاکٹر اسے لا علاج کر دے تو علی رضا سے لے کر خدا تک یہ سارے نام پانی پہ دم کر کے اسے پلا دو تو اللہ اسے زمانے کا عقل مند بنا دے گا. اور جن کے ناموں میں یہ برکت ہے ان کے دین میں کیا برکت ہو. امام چلے 25,000 حدیثوں کے بعد, 25,000 حدیثوں کے بعد امام کی سواری کی. امام نے اپنے سر اقدس کو لے حدیث قدسی بیان کی. تکدنے میں بیٹھے گا. حدیث قدسی فرمایا سنو, یقول اللہ, میرا رب کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ. وہ کتنا ملا دکھا دیتا ہے, کہتا ہے یہ شیعوں کا کلمہ الگ ہے, وہ خدا کے بندے. ہر جید عالم نے لکھا, شیعہ نے بھی اور اہل سنت, اور جس کی سب سے بڑی مثال خود ڈاکٹر طارق جمیل ہے. کا 3 کلمے ہیں, 3. اہل سنت کے ہاں بھی 3 ہی کلمے ہیں. یہ اور بات ہے, ہم علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں, وہ بھی ولی علی کو مانتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں اہل سنت کے ہاں تو پیمانہ بڑا اچھا ہے, وہ تو ہر کسی کو ولی بنا لیتے ہیں. علی کو ولی نہیں کہتے, علی کو امام الاولیاء کہتے ہیں, سید الاولیاء کہتے ہیں. اور میں ضرور کہوں گا کہ ہمارا ساتھ دو یکم ربیع الاول کو, اس لیے کہ اولیاء پہ حملہ ہے. جب اولیاء کے سردار پہ حملہ ہے تو پھر عام اولیاء پہ بھی حملہ ہے نا. گھبرا تو نہیں ہے میری بات, توجہ ہے. امام نے فرمایا 3 کلمے, لا الہ الا اللہ 1 کلمہ, محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ, علی ولی اللہ, اچھا بولو علی ولی اللہ تیسرا کلمہ. پہلا کلمہ توحید, دوسرا کلمہ رسالت, تیسرا کلمہ ولایت. اہل سنت کے ہم بھی کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا محمد رسول اللہ کو کلمہ توحید کہہ سکتے ہو؟ کافر ہو جاؤ, کافر ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید, محمد رسول اللہ کلمہ رسالت, علی ولی اللہ کلمہ ولایت. توجہ ہے میرے لفظوں پر. امام نے کہا یقول اللہ, اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, فقط کلمہ توحید میرا قلعہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا داخل فی حصنی, وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا. ومن داخل فی حصنی امن من عذابی, اور
داخل ہوگا، میرے عذاب سے محفوظ ہوگا، یہ کہہ کر زہرا کے بیٹے نے سوار محمل کا پردہ گرایا، سواری چلی، راوی دوڑے، اس لیے کہ راوی تھے، وہ جاہل ملا نہیں تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے مطلب کی بات نکال لیتے تھے۔ آگے گئے، امام کی سواری رک گئی، پھر سر اقدس کو نکال کے کہا نشاپور والوں یاد رکھنا، اللہ کے قلعہ توحید میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس وقت تک لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہوگے جب تک علی رضا کی ولایت کا اقرار نہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ تو نہیں گیا میری بات؟ مل کے مولا کی ذات میں بلند تر صلوات، ایک ایسی صلوات پڑھو کہ میرا دل ایسا کرے کہ میں پڑھتا رہوں اور آپ سنتے رہے پوری طاقت کے ساتھ، بلند تر صلوات۔ ہاں جی، گھبرائے تھے نہیں بیٹھے؟ امام چلے، پہنچ گئے اپنی منزل۔ اب دیکھیں بادشاہوں کی بدتمیزی، لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ علی رضا کو لے آیا، کیوں؟ تیرا باپ ان کے باپ کا قاتل، تم ان کے دشمن، کیوں لے آیا علی رضا کو؟ ایک جملہ مامون نے کہا، دوستو یہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے، ہمیں اس لیے لے آیا کہ اللہ کی زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اللہ کی زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے لے آیا۔ کہا بڑے بڑے عالم ہیں، لوگوں نے کہا بڑے بڑے عالم ہیں، کہا ٹھیک ہے تم دنیا کے جس عالم کو جو بلا لو، تمہاری طرف سے دنیا کے عالم، میری طرف سے محمد کا بیٹا۔ توجہ بھائی، جو مناظرہ سننے کے عادی ہو نا، میں تمہیں سلجھا ہوا مناظرہ سناتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ توجہ ہے، دنیا کے 7 مذاہب کے علماء کو دعوت دی گئی، مجوسی، زرتشتی، دہریے، عیسائی، یہودی، سب کو بلایا۔ اچھا عجب کیا ہے، دعوت ہو گئی، دن مقرر ہو گیا، امام کو اطلاع نہیں ملی، وہ سازش تھی۔ امام کا ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے ہرسمہ بن آیون، اس کو خبر ہوئی نا تو یہ دوڑ پڑا، کامتے جیسے بندہ پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہے، مولا کے پاس، مولا مامون بڑا بدتمیز نکلا، کیا ہوا؟ مولا اس نے مناظرہ رکھ دیا ہے۔ مسکرا کر میرے آقا نے کہا پھر تو گھبرا کیوں رہا؟ نہیں توجہ دوستو، میرے لفظوں پہ توجہ، پھر تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ مولا اس نے آپ سے پوچھا بھی نہیں تو کہا پھر کیا ہوا؟ مولا 7 مذاہب کے علماء بلا رہا ہے۔ امام کا کیا تجھے گھبراہٹ کیا ہے؟ مولا میری طرف توجہ ہے، مولا 7 مذاہب کے علماء بلا رہا ہے، کہ تجھے گھبراہٹ کیا ہے؟ مولا اس کا حق بنتا تھا نا آپ سے پوچھتا تاکہ آپ بھی تیار ہو کر جاتے۔ یوں میرے آقا نے ہرسمہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جھٹکا دے کے کہا ہرسمہ لگتا ہے تو بھی ہمیں پہچان نہیں پایا ہے، جو دنیا میں تیار ہو کر جائے وہ اور ہوتا ہے جو ادھر سے تیار ہو کر آئے۔ توجہ میرا ساتھ دینا، وقت مقرر ہو گیا، بادشاہ کی سازش، توجہ ایک لفظ پہ ہو گئی، سازش کیا تھی؟ جب امام علی رضا دربار میں آئے نا، ہوتا کیا تھا، دربار کے باہر خوبصورت قیمتی پردے ہوتے تھے، دربار آنے والی شخصیت کے احترام میں ان پردوں کو ہٹاتے تھے۔ اس نے کیا کہا اور پھر مجمع اس شخصیت کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا، دربار کا مجمع۔ اس نے کیا کہا، جب علی رضا پردے نہ ہٹانا، ادھر سے ولیات بلا کے لایا، بدماشی دیکھو نا لوگوں کی، ادھر سے بلا کے لایا، ادھر کے پردے نہ ہٹانا اور ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہ ہونا۔ یہ دونوں لفظ یاد رکھو گے تو میرے اگلے جملے کا لطف آئے گا، توجہ رکھیے گا۔ پردے بھی نہ ہٹانا، احترام میں کھڑے بھی نہ ہونا، کیوں؟
تاکہ علی رضا پر میری بادشاہت کی دھاک بیٹھ جائے، رعب و دبدبا پڑ جائے۔ ادھر وقت مقرر ہوا، امام تیار ہو گئے۔ اب میں ذرا تیاری سنا دوں اگر تھکے نہیں بیٹھے تو۔ علی رضا گھر سے جو نکلا سر پہ محمد کا امامہ تھا، ہاتھوں میں علی کا عصا تھا، دل میں زہرا کی دعا تھی، حسن کی سخاوت کا وارث، حسین کی شجاعت کا پیکر، زین العابدین کی طرح زینت عبادت رکھنے والا، باقر العلوم کے چشمہ علم کا وارث، جعفر صادق کا پوتا، موسیٰ کاظم کا لاڈلا جب دربار کے قریب پہنچا، رب نے ہوا کو حکم دیا، ہوا تیز چل، پردے ہٹا، تاکہ اس کو پتا چلے دنیا کا بادشاہ اور ہوتا ہے حجت خدا۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی۔ میری گل سمجھ آ گیا؟ اب جب امام چلے، امام کی پیشانی سے نور نکلا۔ اور جاگنا شیعہ، اور جاگنا، اور نور کے ماننے والوں، جاگنا، نور نکلا اور سیدھا بادشاہ کی آنکھوں میں پڑا۔ خاک نے کب نور کی تاب لائی تھی جو آج لاتا، ادھر نور امامت اس کی آنکھوں میں پڑا، ادھر اس نے اپنی مسند کو چھوڑا، پھر خالی وہ کھڑا نہیں ہوا، پورا دربار میرے مولا کے احترام میں کھڑا۔ دائیں بائیں بندیاں سے موٹے حالات چھوڑنا جنہوں نے نیندر آندھی پئی ہے، تھکے تھے نہیں بیٹھے۔ توجہ ہے میرے دوستوں، امام پہنچ، ایک مناظرہ پڑھوں، تھک تو نہیں ہے میری باتوں سے، بس اسی پہ میں گفتگو ختم کر جاؤں۔ ایک مناظرہ، پہلا مناظرہ ہوا امام کا یہودی علماء سے۔ یہودیوں کے 8 عالم آئے اور ان کا جو سردار تھا، جو رئیس تھا، وہ راس الجالوت تھا۔ 8 عالم، کتنے عالم؟ سارے بولو، سارے بولو۔ ہاں یہ نہیں بولو گے تو نیند آ جائے گی نا، موسم ایسا ہے نا، لہذا بولتے رہو تاکہ آپ بھی بیدار رہو اور میں بھی بیدار ہوں۔ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ 8 عالم۔ بادشاہ کہنے لگا راس الجالوت ان سے مناظرہ کرو، یہ علی رضا ہے۔ راس الجالوت کہنے لگا ہم ان سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کرو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا ہماری زبان، ان کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ اب جو شیعہ لطف اٹھانا چاہتا ہے میرے ساتھ سمجھ، ان کی زبان ہمیں نہیں آتی اور ہماری زبان انہیں نہیں آتی۔ قسم اس منبر کے تقدس کی، میرے مولا علی رضا نے اسی کی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ۔ میں پہلے کہا جو تھک گیا وہ تھک گیا۔ اسی کی زبان میں میرے امام نے گفتگو شروع کی اور فرمایا راس الجالوت، جہالت کو اپنی طرف نسبت دے، ہماری طرف نہیں۔ امام ہوا عالم بکل لغت من لغات الدنیا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے کی ہر زبان کا عالم ہوتا ہے۔ تمہارے تھکے ناروں پہ قربان ہو جاؤں گا، بنا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ توجہ چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ امام نے فرمایا راس الجالوت اپنا عقیدہ بتا، تیرا نبی کون ہے؟ کہنے لگا موسیٰ کلیم اللہ۔ تیرے نبی پر کتاب کون سی آئی ہے؟ تورات۔ جان جان تیرا نبی کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ کتاب کون سی آئی ہے؟ تورات۔ امام فرماتے ہیں تورات حفظ ہے یا ناظرہ پڑھتے ہیں؟ جانتے ہوئے ناظرہ نظر سے نکلا ہے، دیکھ کے پڑھنا، حفظ زبانی پڑھنا۔ فرمایا اکیلے آئے ہو؟ نہیں، میرے ساتھ، میرے مذہب کے ساتھ اور علماء بھی ہیں۔ حفظ ہے یا ناظرہ پڑھتے ہو؟ کا حفظ ہے یا ناظرہ پڑھتے ہیں؟ لطف اٹھاؤ گے اس جملے سے؟ سارے بیدار بیٹھے ہو؟ زہرا کے لال نے فرمایا ان 8 کے ہاتھوں میں تورات تھما دو، تم کھول کے دیکھتے جاؤ علی رضا زبانی پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، تم کھول کے دیکھو علی رضا زبانی پڑھے گا۔ کتابیں کھل گئی، امام نے لگ بھگ 1 ربع کتاب تورات کا پڑھا۔ فرماتے راس الجالوت، توجہ ہے، راس الجالوت قسم ہے اس اللہ کی جس نے تورات بنائی،
فرشتے کی جو تورات لایا، قسم ہے اس کتاب کی جسے لایا گیا، قسم ہے اس نبی کی جس پر لائی گئی، سچ سچ بتا کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ تیری کتاب میں ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل ہے۔ سب دیکھتے ہو گئی، سب نے یک زباں ہو کر کہا ہاں بالکل ہے۔ پھر میرے امام نے کہا راس الجالوت، قسم ہے اس رب کی جس نے تورات بنائی، قسم ہے اس فرشتے کی جو تورات لایا، قسم ہے اس کتاب کی جسے لایا گیا، اور قسم ہے اس نبی کی جس پر کتاب و تورات اتری۔ سچ سچ بتا کیا جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آخری نبی کے 8ویں جانشین کا حلیہ بیان نہیں ہوا؟ کا بالکل ہوا ہے۔ کا بدبخت جب تیری کتاب میں میرا حلیہ ذکر ہے تو میرے نانے کا کلمہ پڑھنے میں دیر کیوں کر رہا؟ آپ سے یہی استدعا ہے کہ اس دین کی قدر کرو، علم کے ساتھ محبت کرو، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، کتابیں پڑھو، ائمہ کی سیرت پڑھو۔ آج کے دشمن کا سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ علی کے علم کے دروازے سے جڑ جاؤ۔ سب سے بڑا مقابلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے لے جاؤ۔ ہمیں روڈوں پہ ڈنڈے اٹھانے والے نہیں چاہیے، ہمیں علم کے میدان میں جعفر صادق کے ترقی کرتے ہوئے شینوں کی ضرورت ہے۔ اپنی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو، اچھا ڈاکٹر بناؤ، اچھا انجینئر بناؤ، بیوروکریٹس بناؤ۔ اگر آج تمہارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے تو اندھے اور لولے اور کانے دستخط کر کے کبھی تشیعوں کے خلاف بل پاس، اگر ناراض نہ ہو تو یہ ہماری بھی ایک ہوتا ہے۔ ہم اپنا ایک ووٹ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مجلس میں شیعہ ہوتے ہیں اور جب ووٹ آتا ہے تو کدھر سے کدھر نکل جائے۔ جو قوم اپنا ایک ووٹ، ایک پرچی محفوظ نہیں رکھ سکے گی، اس کے عقیدے کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو، اب میں کوئی تھوڑے پاس آ گیا، میں نے کوئی نہیں بڑھنا، نہ ہی میں نے آ کے یہاں ایم پی اے بننا ہے۔ ایسے لوگوں کو سامنے لاؤ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر تمہارا دفاع کر سکے، ان لوگوں کو سامنے لاؤ۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ کل 20 محرم 20 سفر گزری ہے نا، یہ 20 سفر کیا ہے؟ اجڑی ہوئی بہن نے بھائی کی قبر پہ آ کے کہا حسین دیکھ لٹی ہوئی زینب زندہ واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، بڑا خرچ ہوا ہے آل رسول کا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بہت پڑھ گیا، فقط 2 جملے تبرکاً تاکہ یہ عبادت بھی میری مکمل ہو جائے اور تمہاری اور میری آنکھوں کے 4 آنسو آ جائیں اور پتہ چل جائے غریب پہ رونے والا کون ہے۔ یہ جو 20 سفر آپ مناتے ہیں میری طرف دیکھنا، مولانا قبلہ کو راستہ دو، انہیں آنے دو، ٹھیک، میری طرف دیکھنا۔ لٹی ہیں نبی زادیاں، آسان نہیں تھا بھائی۔ علامہ علی نقی نکن نے لکھا مدینہ سے کربلا تک بہن اور بھائی نے اسلام بچایا، کربلا سے شام تک اکیلی زینب کو بھائی بھی بچانا پڑا، حسین بھی بچانا پڑا۔ آسان نہیں تھا دوستو، بہت مشکل تھا۔ کیا اس دربار میں جانے کے لائق تھی بی بی زینب جس دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی؟ سوچو نا تنیوں میں بیٹھ کے ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیاں اس پلید کے دربار میں کھڑی رہیں جو سامنے بیٹھا شراب پی رہا تھا، تشت کی نچلی سیڑھی پہ غریب کربلا کا سر تھا،
او مومنہ پھٹ جائے گا تیرا جگر۔ جب بجتی ہوئی شراب کو تشت میں گرا تھا، خیزران کی چھڑی اٹھا کر حسین کے دندان سے گستاخیاں کرتا، لٹی ہوئی زینب سے رہا نہ گیا تھا۔ او کمینہ، او میرے ویر کے ہونٹوں سے گستاخیاں نہ کر، تجھے نہیں پتا یہ محمد کی بوسہ ہے، اور تجھے نہیں پتا یہ علی کی بوسہ ہے، اور تجھے نہیں پتا یہ بطور کی بوسہ ہے۔ اور آنے والا اس وقت کمینے کی آواز آئی، یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا حاضی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس وقت کمینے نے بڑے گندے ماحول میں اور میری آقا زادی کو تانا دیا، علی کی بیٹی نقل کفر کو ورنہ باشد، اللہ نے تمہیں ہرا دیا ہے۔ یہ میں آسان کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں ہرا دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر بی بی نے وہ خطبہ دیا، اور جس خطبے کی گونج آج بھی شام کے ایوانوں سے آ رہی ہے۔ جب بی بی کا خطبہ برداشت نہ کر سکا نا تو بے وقت مؤذن کو کھڑا کیا اور کہا دے آزان، اور مؤذن گلدستہ آزان بھی آیا، اللہ اکبر کہہ کر آزان شروع کی۔ علی کی بیٹی چپ کر کے کھڑی ہو گئی، وہ آزان دیتا رہا، نبی زادی سنتی رہی۔ اور غیرت مند مومنہ سنے گا جملہ، جب مؤذن نے آزان کے اس کلمے کو ادا کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا کمینہ اب بتا محمد تیرا نانا تھا یا محمد میرا نانا تھا؟ یقین جانو جو روایت میں نے پڑھا ہے، وہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سفیر آل گئے، کہا کمینہ تو کہتا تھا اور میں نے باغی مروایا ہے، یہ تو کہتی ہے میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ تو کہتی ہے میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ اور میرے بی بی کے خطبے نے اور شام کو فتح کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا اور جب کمینہ منہ چھپا رہا تھا اور رہائی کا اعلان کیا، اور میری اب دو جملے سننا دارو، اور میری آقا زادی نے کہا سجاد بیٹا اسے کہو نا مجھے ایک الگ مقام دیا جائے جس میں 3 دن میں نے اپنے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا زدارو، یہ مکان مانگنا بتا رہا ہے کہ کربلا سے شام تک زینب کو کسی نے رونے نہیں دیا، زینب کو کسی نے ویروں کے لاشے پہ ماتم نہیں کرنے دیا۔ اور جب نکلا ہے نا سیداریوں کا قافلہ شام فتح کر کے مدینے کی طرف، بشیر بن جسلم مہاری دیا گیا۔ اور مومنین سننا جملہ، جب کربلا کے باہر یہ قافلہ 20 سفر کو پہنچانا، اجڑی ہوئی بہن سے سید سجاد نے اجڑی ہوئی پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی اماں بشیر کہہ رہا ہے مدینے کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک باہر سے جاتا ہے، ایک حسین کی قبر سے ہو کے جاتا ہے، پھوپھی اماں بتا کس راستے سے جائے گی؟ کہ میرا لال مجھے میرے ویر کی قبر میں لے چل۔ میں کہا کرتا ہوں بی بی کیوں جا رہی ہے؟ روایت نہیں ملی، لیکن شاید اس لیے جا رہی ہو کہ بی بی دیکھنا چاہتی ہو میں تو تپتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ کے آئی تھی، اب میرا حسین کیسے بس رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اور جب نبی زادی آئی اور سامنے بھائی کی قبر نظر آئی، زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو گرایا اور بھائی کی قبر پہ آئی اور رو کر کہا میرا حسین اٹھ دے، گجری ہوئی زینب زندہ آ گئی ہے، لٹی ہوئی زینب زندہ آ گئی ہے، ویر میں نانے کا دین بچائی، ویر میں شریعت بچائی، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اب 3 دن یہاں قیام کیا، پھر نبی زادیوں کا قافلہ چلا، اور جب مدینے کے باہر پہنچا عزادارو ابھی جلوس نکلے گا، تم نوحے پڑھو گے، سنو گے، ماتم کرو گے، اگر مجھے اجازت دو نا میں ایک نوحے کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، اور یہ نوحہ کسی نوحے خان نے نہیں پڑھا ہے، یہ علی کی بیٹی بی بی ام کلثوم نے پڑھا، اور کب پڑھا؟ جب سامنے مدینے کی دیواریں نظر آئے، تڑپ کر میری آقا زادی نے کہا سنا کہ کیا کہا؟ مدینہ جدنا لا تقبلینا، اور میرے نانے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔
آئی ہے۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ اور سنو، آگئی نبی زادیہ علامہ حسین بخشارہ اللہ مقامہ، بہت بڑے عالم تھے، ایک مجلس میں فرمایا تھا، کہا جب علی کی تھکی ہوئی زینب مدینے میں آئی، دیوار کے ساتھ ماتھا لگا کے بی بی کھڑی ہو گئی، اس مجلس میں ایک سید بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، قبلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جب کوئی مسافر تھکتا ہے وہ تو اپنی پشت لگا کے